السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 39۔ سورۃ البقرہ، آیات ہیں 238 سے لے کر 245 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ دیکھیے، صلوات لمبی تا سے، والصلاة گول تا سے، تو یہ گول تا سے صلاۃ ایک نماز، اور صلوات لمبی تا سے بہت ساری نمازیں، تو ظاہر ہے کہ 5 وقتہ۔ تو حفاظت کیجیے، یعنی التزام کے ساتھ اپنی نمازیں، خصوصاً عصر کی نماز جسے وسطیٰ کہا گیا ہے، درمیانی نماز، ان کا اہتمام کیجیے، ان کے پڑھنے کا، اور اللہ کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے رہیے۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں طریقہ قرآن کا، فرشتوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اور جبریل امین کا خصوصاً، تو نمازیں اور درمیانی نماز کا ذکر خصوصی۔ اب یہ کون سی ہیں؟ تو درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جس کو اس حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا، صحیح بخاری۔ تو یہ جنگ کے حالات میں نماز کس طرح پڑھی جائے اور جب امن و امان ہو جائے، اس کا ذکر ہے اگلی آیت میں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ جب خوف کی حالت ہو تو پیادہ سوار، یعنی سواری پر بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور جب امن کی حالت ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی جو نماز کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ اگلی آیت جو ہے منسوخ ہے، اور اس کو ناسخ کیا ہے گزشتہ صفحے کی آیت 234، جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ شوہر جو فوت ہو چکے ہوں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان بیویوں کی عدت 4 مہینے 10 دن۔ تو اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ اب ترتیب میں یہ بعد میں آئی، جبکہ یہ پہلے نازل ہوئی تھی، اور جب حکم ہوا 4 مہینے 10 دن کا تو یہ منسوخ ہو گئی۔ تو سنیے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ اور تم میں سے جن کے شوہر فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنا ان پر لاگو ہے، لازم ہے۔ کس کی وصیت؟ خرچ دینے کی 1 سال تک بغیر نکالے، یعنی گھروں میں ہی رہیں گی۔ اب اگر وہ خود ہی نکل جائیں تو تم پر کوئی حرج نہیں۔ کیوں نکلیں گی؟ فیما فعلن فی انفسہن من معروف، یعنی اپنے خود کے لیے کوئی بھلا طریقہ کار اختیار کریں، شادی کریں، تو پھر آپ پر کوئی حرج نہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکیم ہیں، حکمت کی بنیاد پر یہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو ملحوظ رکھیے ناسخ اور منسوخ۔ اب عام بات بتائی جا رہی ہے کہ کیسا معاملہ برتا جائے، اور ہماری امت مسلمہ کیا کر رہی ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق شدہ عورتوں کو خرچ دینا ہے، جسے ہمارے یہاں نان نفقہ،
بہترین طریقے سے معروف دستور کے مطابق، اور یہ حق ہے متقین کے لیے۔ دراصل میں طلاق دی جاتی ہے تو جیسے کہ بتلایا گیا ہے کہ 2 ایک ساتھ نہیں، مرتبے، اور عدت کیا 3 ماہواری، تو خرچہ دیا جائے گا، نان نفقہ دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں تو ایک ساتھ طلاق اور باہر کر دیتے ہیں، تو یہ کیوں ایسا؟ ہم حامل قرآن ہیں مگر دور قرآن سے ہیں، تو نوٹ کر لیجیے گا، نان نفقہ دینا ہے، ماہواری یعنی عدت سے فارغ ہونے تک۔ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے آیات، اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ اب اگلی آیت میں ایک امت کا، ایک قوم کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ اب یہ کون سی قوم؟ تو احادیث میں کوئی اس کا ذکر نہیں، اس لیے محققین نے جو بیان کیا ہے، بعضوں نے اسے یعنی جنگ کے ڈر سے یہ اپنی بستی کو چھوڑ کر نکلے، چونکہ اگلی آیت میں جنگ کا ذکر ہو رہا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ نہیں، طاعون کے مرض سے بھاگ کر بستی سے نکلے، تو گویا کہ انہوں نے تدبیر کی۔ تدبیر تقدیر کے ساتھ کچھ کام نہیں آئی، اس کو نوٹ کر لیں، بلکہ ان پر موت طاری ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندہ ہو جاؤ، تو زندہ ہو گئے، یہ بتلانے کے لیے کہ ہم زندہ کرنے پر قادر ہیں دوبارہ، اور تقدیر کے سامنے کچھ بھی نہیں، تقدیر غالب ہوگی۔ تو سنیے گا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا آپ نے نہیں جانا، نہیں سنا اس قوم کو جو نکلے اپنے گھروں سے، اور کتنے تھے؟ الوف، الف، آلاف سے، ہزاروں کی تعداد میں، موت کے ڈر سے۔ اب جب نکلے تو اللہ نے انہیں مار دیا، کہا کہ مر جاؤ، پھر زندہ کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ناقدری کرتے ہیں۔ اب جنہوں نے اسے جنگ سے تعبیر کیا ہے، چونکہ اگلے آیت ہے قتال کی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کی راہ میں جنگ کرتے رہو اور جانو کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ اس کے اس مال کو دوگنا چوگنا کر دے، اضعافاً کثیرہ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو تنگ دست کرتے ہیں اور وسعت عطا کرتے ہیں، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ تو یہ دوسری آیت بھی جنگ سے تعلق رکھتی ہے کہ امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے جو بھی آپ خرچ کریں گے، رسول کو دیں گے، امیر کو دیں گے، تو وہ گویا کہ اللہ کو آپ قرض حسنہ دے رہے ہیں۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے، لیکن یہ آیت پھر بعد میں عام بھی ہوتی ہے، چونکہ کلام پاک کی تاثیر یہ ہے کہ قیامت تک یہ آیات ہمارے لیے باعث عبرت رہتی ہے۔ تو اس کے بعد بھی غریبوں کی مدد کرنا، ناداروں اور محتاجوں کا تعاون کرنا، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ کیا کہ جب اب آپ کسی نادار کے ہاتھ میں دیں گے، اسے دینے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ قرض حسنہ۔ تو نصیحت حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پس منظر جاننا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کا پس منظر کس وقت ہو رہا ہے؟ قاتلوا فی سبیل اللہ، اور پھر تو گویا کہ خصوصاً اور عموماً یتیموں کی، ناداروں کی مدد کرنا۔ تو آج اتنا ہی۔
پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.